دیکھیں جی، ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ IMF اور دوسری جتنے بھی ہم نے قرض اٹھائے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہے، لیکن پوری دنیا میں ممالک ہیں جو قرض لیتے ہیں اور قرض دیتے بھی ہیں واپس اور سارا کچھ۔ ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سود کا ہے۔ جو ہم نے قرض اٹھائے ہیں وہ سود کی بنیاد پر ہیں، اور ابھی کل پرسوں مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک بیان تھا کہ IMF ہم سے راضی نہیں ہے۔ بھائی، یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ آپ پہلے کسی سے جا کر پوچھو کہ کیا اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہیں؟ جو آپ اس کے اندر چلا رہے ہو سود، 70 سال سے سود چلا رہے ہو، اور یہ ملک کے اندر مین مہنگائی کی وجہ سود ہے اور اشرافیہ کی عیاشیاں ہیں۔ اگر ان دونوں کو بیک وقت ختم کر دیا جائے تو یہ ملک آسانی سے، اس کا عام طبقہ اور متوسط طبقہ اور غریب طبقہ اپنی ضروریاتی اشیاء کو بہت آسانی سے اپروچ کر سکتا ہے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ایک بڑا اوپن نیریٹو تھا موروثی سیاست کے اوپر، اور اس کے بڑا اگینسٹ دکھائی دیتے تھے، لیکن TLP میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ موروثی سیاست جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس پہ کیا آپ کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کیا آپ لوگوں کا پارٹی اسٹرکچر ہے، کس طریقے سے آپ اپنی جماعت کو منظم کریں گے، اور کیا آپ کا ود ان پارٹی الیکٹورل سسٹم ہے؟ کیا TLP میں بھی موروثی سیاست چلتی رہے گی یا آپ کے بعد ہم کسی اور کو بھی دیکھیں گے؟ نہیں جی، TLP میں موروثی سیاست نہیں رہے گی۔ اگر کوئی اچھا آدمی مجھ سے اچھا وزیر اعظم کا PM کا کینڈیڈیٹ ہوا، انشاءاللہ سعد رضوی اس کو خود سپورٹ کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس سوالات کی زد میں جیل جانے سے پہلے تک تھا، جیسا آپ نے سوال کیا موروثی سیاست، لیکن جیل جانے کے بعد میں 8 مہینے اس پارٹی کا چیئرمین نہیں رہا۔ میرے بعد قائم مقام لوگ موجود رہے، حضرت رہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ رہے، تو انہوں نے پارٹی کو چلایا۔ اس کے بعد آنے کے بعد لوگوں نے متفقہ طور پر پھر مجھے پارٹی چیئرمین بنا دیا، حالانکہ میں اس بات پر راضی نہیں تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کوئی اور امیر منتخب کر لیں، لیکن وہ جیل کے سارے معاملات اور مشکلات گزارنے کے بعد لوگوں نے پھر اعتماد کا اظہار کیا۔ اب میں ان سوالات کی زد میں نہیں ہوں، اور انشاءاللہ تحریک لبیک موروثی سیاست کرنے کی نہ حامی ہے اور نہ قائل ہے، نہ اس کا طریقہ کار ہے۔ مجھ سے اچھا کوئی بھی پرفارم کرے گا آج بھی تحریک لبیک میں، تو اس کے لیے صدر کی سیٹ بھی خالی ہے، نائب صدر کی اور سیکرٹری جنرل کی ہر سیٹیں خالی ہیں اس کے لیے۔ محمد ابراہیم چترالیہ نجوم نیوز سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جب مدینے کے دورے پہ گئے تھے تو وہاں جب ان کے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا کوئی خاص تحریک اس حوالے سے نہیں دیکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید آپ تک وہ ہمارا بیانیہ اور ہمارا بیان نہ پہنچا ہو۔ تحریک لبیک پاکستان نے بڑا واضح رد عمل دیا تھا کہ حرم نبوی کی توہین کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے۔ جانے والے کو بھی وہاں سر جھکا کر جانا چاہیے اور بغیر پروٹوکول کر کے جانا چاہیے، اور جو وہاں پہ توہین کر رہے تھے ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ لیکن تحریک لبیک کا ایک سوال ہے پوری قوم سے کہ حرم نبوی حضور کا گھر ہے، گھر کی توہین ہوئی ہے۔ جب حضور کی ذات کی توہین ہوئی تھی تو آپ سب کہاں سوئے رہے تھے؟ ہم تب بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ یہ حضور کی ذات کا مسئلہ ہے، حضور کے گھر کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے جو جتنے بھی سیاسی قیادت ہے اور مذہبی قیادت ہے، ان کو اپنی عزت بتانے کی بجائے لوگوں کو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی عزت بتانی چاہیے، تاکہ لوگوں کو اس کا تقدس ان کے ذہنوں میں ملوز خاطر رہے کسی بھی مقام پر۔ السلام علیکم، عبدالرحمان بھائی سماجی سے۔ سر ایک سوال ہے کہ جب سے تحریک لبیک پاکستان وجود میں آئی ہے، جب سے ایک خاص اعتراض آپ لوگوں پر اٹھایا جاتا ہے کہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ جو بھی آپ کے جس مکتبہ فکر کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کی جو تنظیمیں تھیں جیسے JUP کی یا باقی دیگر کی، ان پر متشدد ہونے کا یا تشدد کا الزام نہیں لگتا تھا، لیکن تحریک لبیک پاکستان پر ایک سب سے بڑا جو الزام لگایا جاتا ہے وہ کہ بھائی یہ تشدد کرتے ہیں یا دھرنوں میں جو بھی سارے معاملات۔ تحریک لبیک پاکستان کے کسی ایک دھرنے میں، کسی ایک معاملے میں، پورے پاکستان کے جب وزیر اطلاعات تھے یہ فواد چودھری صاحب، ان کو پورے پاکستان میں ایک کیلوں کی ریڑھی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی تھی جو میڈیا پر دکھا سکیں۔ اگر آپ تشدد کی بات کرتے ہیں، یہ صرف سراسر ایک پروپیگنڈا ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے سر پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہم نے اتنے دھرنے کیے، ساری چیزیں آئیں، کسی ایک بینک والے نے، ہم جہاں سے گزرتے ہیں، کسی ایک میکڈونلڈ والے نے، کسی چھاپی والے نے، ریڑھی والے نے یہ کہا ہو کہ انہوں نے میری چیزیں لوٹ لی ہیں، مجھے اٹھا لیا ہے۔ پاکستان کے اندر جب بے نظیر محترمہ کا مرڈر ہوا، آپ نے دیکھا پورا آدھا پاکستان جل گیا، بینک لوٹے گئے، پٹریاں اکھیڑ دی گئی، وہاں تو کسی کو متشدد پیپلز پارٹی نظر نہیں آئی۔ جہاں سب کچھ ہوا، یہاں تحریک لبیک پاکستان آج تک یہ صفائی دے رہی ہے ہم متشدد نہیں ہیں۔ بھائی، اپنے باحق کو لینے کے لیے اگر ہم ہر عدالت کا دروازہ کھٹکائیں، وہ سپریم کورٹ ہو، وہ ہائی کورٹ ہو، وہ ATC کورٹ ہو، وہ سیشن کورٹ ہو، سول کورٹ ہو، ہر عدالت میں جائیں اور عدالت کہے کہ آپ
بری ہیں, آپ کورٹ سے بری ہیں, آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں اور آرڈر کریں, اور حکومت اس پر اڑ کے کھڑی ہو کہ ہم نے سعد رضوی کو رہا نہیں کرنا, شفیق امینی صاحب کو رہا نہیں کرنا, غلام غوث بغدادی صاحب کو رہا نہیں کرنا, تو مجھے بتائیں تحریک لبیک پاکستان والے کون سا طریقہ اختیار کریں اپنا حق لینے کے لیے؟ تو مجبوراً احتجاج کی طرف قدم اٹھایا جاتا ہے, اور پھر اس احتجاج کو پرتشدد کرنے کے لیے اتنا ہی وہ چیزیں ساری سامنے لائی جاتی ہیں. ابھی عمران خان صاحب کا دھرنا ہوا ہے, ساری چیزیں ہوئی ہیں, مجھے بتائیں کیا سختی کی گئی ہے, کیا کریک ڈاؤن کیا گیا؟ ہمارے سامنے موجود ہے. اگر ہم جو ٹی ایل پی کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے, اگر اس کا 10% بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رکھیں تو پی ٹی آئی کا وجود ہی ختم ہو جائے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اس بات کو. یہ بات نہیں ہے, تشدد تب بڑھتا ہے جب ایک آدمی, ہمیں بھی حق حاصل ہے اگر پی ٹی آئی کو اسلام آباد جا کے مارچ, دھرنا یا کوئی بھی کام کرنے کا حق حاصل ہے, اسی طریقے سے ٹی ایل پی بھی پاکستان کے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت ہے, اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی دھرنا دے سکتی ہے, احتجاج کر سکتی ہے, لانگ مارچ کر سکتی ہے. لیکن ہماری راہ میں تو خندقیں کھودی جاتی ہیں بھائی, ہماری راہ میں تو پل توڑ دیے جاتے ہیں. تو آپ ہمیں متشدد کہہ رہے ہیں, ہم متشدد ہرگز نہیں ہیں. جب کسی بھی موب کو روکنے کے لیے یا اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے گولیاں چلائی جائیں اور جناب شہید کیے جائیں اور خون بکھیرا جائے, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ خون دیکھنے کے بعد تو ہر ایک کا ایک جو جذبہ ہے اور جو حالت ہے وہ کیفیت آپ سے باہر ہو جاتی ہے. پھر بھی ہمارے ہاتھ سے کسی بھی ریاستی شخص اور ریاستی مشینری کو نقصان نہیں پہنچا. اس کی بھی آپ رپورٹ اپنے اداروں سے لے سکتے ہیں. اور آج بھی اگر جو آپ نے الزام کہے ہیں, اگر ٹی ایل پی دیکھتی ہے کہ وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو ہم اس سے برات کا اعلان کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں. سفیر کے حوالے سے, فرانس کے حوالے سے, جب فرانس کے سفیر کو نکالنے کی بات تھی تو یہ بڑی غور طلب اور توجہ طلب بات ہے کہ فرانس کے سفیر کے نکالنے کا معاملہ اس لیے تھا کہ فرانس نے ریاستی سطح پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کی ریاستی سطح پر جواب دے. اب کہ بی جے پی کی جو ترجمان تھی نوپور شرما, اس نے جب گستاخی کی تو بی جے پی نے اس کو اپنی بنیادی رکنیت سے معطل کر دیا, اور کسی نے بھی اس عمل کی حمایت نہیں کی. حالانکہ فرانس کا معاملہ اس سے الٹ تھا کہ فرانس کے صدر نے خود اس معاملے کی حمایت کی اور اس کی مذمت کرنے سے بھی انکار کیا تھا. اس لیے فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاملہ ہم اتنا ہائی لائٹ کر کے, اور ہم یہ چاہتے تھے کہ فرانس کو ریاستی سطح پر جواب ملے, اور ایسا نہ ہو سکا. بہرحال اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی اور الحمدللہ پھر وہ سفیر یہاں ملک سے گیا بھی, اور اگرچہ ہماری حکومت نے نہیں نکالا, وہ رضاکارانہ طور پر چھوڑ کر گیا. تو انڈیا کی اگر کوئی بھی ریاستی شخص اس کام کی, اس عمل کی تائید کرتا تو ہم یہ مطالبہ بھی انڈیا سے کرتے کہ اس سے ریاستی سطح